السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو پیسے کب اور کیسے ملیں گے، اور وہ کون سے 15 مرحلے ہیں جن میں سے آپ کو گزر کر آپ کا آئی ڈی کارڈ کو پاس کیا جائے گا اور آپ کو اہلیت کے لیے قرار دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو پر اس لنک پر کلک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن ملتی رہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ثانیہ اگر آپ مزید یہ جو ہمارا کل پروگرام شروع ہونے لگا ہے اس میں ذرا مزید ایڈیشن کریں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے جو کل لانچ ہونے جا رہا ہے۔ 12,000 روپے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ملیں گے۔ 144 بلین کا یہ پروگرام ہے، اور یہ جن اصولوں پہ مبنی ہے اس میں سے 2-4 میں جلدی سے بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کی واضح ہدایت تھی کہ یہ اصولوں پہ مبنی پروگرام ہونا چاہیے، فلی آٹومیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے جس میں کوئی انسانی مداخلت، سیاسی مداخلت کا کوئی راستہ کھلا نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہو، یعنی کہ کوئی انگوٹھا لگانے کے بعد ہی اپنی پیسے لے سکے، اور اس انگوٹھے کی جو شناخت ہے وہ بینک کے اینڈ پہ بھی ہو اور نادرا سے بھی ہو، تاکہ اگر کوئی کارڈ سسٹم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے کارڈ لے لیتے، لسٹوں پہ یہ پیسوں کی ترسیل ہوتی تو اس میں کرپشن آ جاتی۔ تو ایک تو حقداروں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ بالکل اصولوں پہ مبنی ہے، ڈیجیٹل ہے، کسی قسم کی مداخلت سے مبرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بھی بالکل بائیو میٹرک ہے۔ تیسرا جو اس کا اصول یہ ہے کہ شفافیت پہ یہ مبنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اور پوری جو اس کی تفصیلات تھیں وہ جاری کر دی تھیں، تاکہ پریس بھی دیکھ لے، انٹلیکچوئلز بھی دیکھ لیں، لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم کس قسم کا نظام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ وزیر اعظم کا یہ خاص ڈائریکٹیو تھی ہم سب کو کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایز اے نیشنل پروگرام رن ہوگا، یہ قومی سلامتی کا ایک پروگرام ہے، کیونکہ جو لوگوں کو مشکلات ہیں، جو مالی مشکلات ہیں، خاص طور پہ ہمارے دہاڑی دار بھائیوں کو، وہ تمام ملک میں ہیں۔ اس لیے صوبوں کے ساتھ رابطے میں رہنا، صوبوں کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینا، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا، پارٹیسپیشن کرانا، ان کو شراکت کرانا، اور ملک میں ایک ہی 12,000 روپے کا پروگرام چلنا۔ کیونکہ پہلے یہ تھا کہ صوبے پلان کر رہے تھے کہ کوئی صوبہ کہہ رہا تھا کہ ہم 4,000 دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا 3,000 دیں گے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر گراؤنڈ پہ کانفلکٹنگ پروگرامز چلیں گے تو وہ معصوم لوگ جو ہیں وہ ہی اس کا شکار ہوں گے، کیونکہ جہاں سے وہ دکانوں سے پیسے لیں گے وہ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی آپ کے 12,000 نہیں 3,000 ہیں۔ تو میں اب آپ کو بڑا یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام وفاق کی جو اکائیاں ہیں، تمام جو صوبے ہیں، وہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا حصہ ہیں، اور ہم سب اس کو مل کے چلا رہے ہیں۔ بہت جلدی سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی۔ تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک SMS 8171 سے شروعات ہوتی ہے، اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں 8171 پہ صرف اپنا 13 ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ 15 کے سربراہ کو نوٹیفیکیشن آئے تو پھر اس کی شریک ہاتھ اگر وہ ہمیں SMS کریں گی تو ان کو یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے۔ ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کے والد کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ میں ناظرین کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے اپنے قوائف نادرا کی رجسٹریشن ڈیٹا بیس پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن گئی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو تو انہوں نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرایا ہو، تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے وہ جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 0800
6477 यानी 0800-26477 से आप हमें राब्ता कीजिए और अपने कवायद अपडेट कराइए। हम इस SMS 8171 की SMS फी को भी माफ कर रहे हैं और हमारी हेल्पलाइन भी आपके लिए खुली हुई है और हमने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि अगर किसी का आइडेंटिटी कार्ड नंबर अगर उसकी जो एक्सपायरी है वो अगर गुजर गई है तो फिर भी वो शिनाख्ती कार्ड नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। जब एक दफ़ा ये डेटाबेसेस में से नंबर गुजरता है और मैसेज जनरेट होते हैं तो 3 किस्म के मैसेज हो जाते हैं। अगर उन सबको मैं इकट्ठा कर लूँ, एक मैसेज होता है इनकार का, एक मैसेज होता है कि आप पेमेंट नोटिफिकेशन का वेट करें और एक मैसेज होता है कि आप अपनी ज़िला इंतज़ामिया से राब्ता करें। तीसरे जो कैटेगरी में लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने एक वेब पोर्टल भी खोल दिया है asas.nadra.gov.pk। वो उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं। इस मरहले के बाद हमने एक और भी चीज़ की हुई है कि जो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ज़िलाई इंतज़ामिया हैं, उनके लिए एक वेब पोर्टल है कि उस वेब पोर्टल पे अपनी लिस्टें वो अपलोड करते हैं और फिर ये तमाम लिस्टें जो हैं इनको हम लेके और आखिरी मरहले से गुजारते हैं जो डेटा एनालिटिक्स वेल्थ प्रोफाइलिंग होती है। जो नादरा के पास हमारी पूरे पाकिस्तान का जो भी हमारे पास अगर गाड़ी है, अगर हम ट्रैवल करते हैं, अगर हमारी मुलाजमत कि क्या स्टेटस है, हम PTCL का बिल कितना देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं या नहीं, हम मोबाइल बिल किस तरह कितना देते हैं, हम एवरेजेस लेते हैं 6 महीने का। तो वो एक काबीना से मंजूर शुदा एक क्राइटेरिया है जो आखिरी मरहले पे हम सब पे अप्लाई करेंगे और उस दिन लोगों को इनकार और पेमेंट के फाइनल मैसेजेस जाएंगे। थैंक यू सानिया। और देखें आप सबके लिए कि इसकी बड़ी सोच की हुई है इस प्रोग्राम के पीछे, यानी पूरी कोशिश ये है कि एक ईमानदारी से लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए और उन लोगों को जो वाकई मुस्तहिक है। तो इसके पीछे बहुत 8 महीने बड़ा काम हुआ है। तो मैं